حافظ القاری مولانا مفتی محمد محی الدین المعروف نعمت علی شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ کریں۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجاه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی مرشدی و مولائی ادام اللہ فیوضہم القدسیہ، محترم المقام جانشین سلسلہ عالیہ یعقوبیہ مدت اللہ العالی، دیگر خلفائے کرام، برادران عزیز، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ولی کامل کی نسبت سے وابستہ فرمایا، اسی نسبت کے طفیل ہم آج اپنے ایمان کی تجدید کے لیے یہاں جمع ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے صرف ایمان کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان کے تحت پھر اعمال کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے کامل ایمان والا ہو جائے۔ ہمارے پاس جو ایمان کا تصور ہے، جو ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر بیٹھے ہیں، ہمیں اس بات پر ذرا سند لینا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم جس اعتبار سے جن علامتوں کو رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی
اس کے اور اس کے محبوب کے نظر میں بھی ہم ایمان والے کہلا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ بات کھلے صاف انداز میں بتا دیا جا چکا ہے کہ ایمان والا کہلانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے مکمل اسماء اور صفات، اس کے تمام کمالات کو صدق کے دل سے ماننا یہ ضروری ہے ایمان والا کہلانے کے لیے. جیسے کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، ایمان والا کہلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات اور اسماء کو میں مانتا ہوں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. تمام صفات کو، صفت کا مطلب ہر طرح کا کمال وہ صرف اللہ ہی کو لائق ہے، ہمارے اندر کسی بھی طرح کا کوئی کمال نہیں ہے. اب ہمارے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کو، اس کے کمال کو، خوبیوں کو ماننے کا جو تصور ہے، جو ماحول ہے، وہ صرف ایک صفت کے بارے میں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے. اب اس کے سوا باقی سب کچھ صفات ہمارے اپنے ہی ہیں. بنانے کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں تو ہم اپنی ذات کو لا نہیں سکتے، اس لیے اللہ ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے. صرف اس حد تک ہم اللہ کو مانیں. یہ ایک صفت پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خالق ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. ہم خود اپنے جائیداد کے مالک ہیں، ہم خود ہمارے تمام چیزوں کے مالک ہیں. اللہ کے رب ہونے کی جو صفت ہے، یہ جو نام اللہ کا ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 90 پہ 9 نام ہیں اور ان گنت صفات ہیں. صفات اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. اور اسماء جو نام آئے ہیں وہ 99 آئے ہیں، 90 پہ 9. ان میں سے ہر اسم پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر اسم کو ماننا ضروری ہے، اور اس کی کیفیت کو اپنے دل سے قبول کرنا ضروری ہے. جیسے ایک مثال لے لیں، دیکھنا یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے. بصیر اللہ کا ایک نام ہے. قرآن میں جا بجا آیا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا اور وہی سننے والا ہے. جب وہی دیکھنے والا اور وہی سننے والا ہے تو اگر اس کے بعد بھی ہمارے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، تو یہ شرک ہو گیا. اس شرک کی طرف کون توجہ دلا رہا ہے؟ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو خیال ہے، میں سن رہا ہوں جو خیال ہے، میں بول رہا ہوں یہ جو خیال ہے، قرآن تو اس کی نفی کر کے پیش کر رہا ہے. ہم ایک بات بہت زمانے سے اور مشہور بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، بات کرنے والے. لیکن پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بات کرنے کے واقعات ہیں، اور کیا کیا باتیں ہوئی ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے. اس طرح کی بہت سی گفتگو آئی ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام، یہ اللہ کی صفت ہے، بات کرنا ایک اللہ کی صفت ہے، انسان کے اندر نہ کوئی کمال ہے نہ کلام کی صلاحیت ہے، یہ بتانا مقصود ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بیان کیا، مگر جب اس صفت کی بات آئی تو اللہ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ موسیٰ نے مجھ سے بات کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جب بات کرنے کے گفتگو کو، بات کون کس سے کیا، اس بات کو بیان کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ نے مجھ سے بات کیا. یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ سے کلام کیا.
میں موسیٰ سے کلام کیا، بات کیا، موسیٰ مجھ سے بات کیے، یہ لفظ نہیں فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حالانکہ قرآن خود موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نقل کر رہا ہے، پھر ایک مقام پر آ کر خود اللہ کہہ رہا ہے ارے موسیٰ نہیں بات کر رہے تھے، میں ہی موسیٰ سے بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا وہ تو اللہ کا کلام تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو بات کر رہے تھے وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ اس کی مثال ایسی بزرگان دین نے پیش کی ہے جیسے ایک شیرخوار بچہ ہے، اس کو باتیں نہیں آتے، ماں جو ہے جب اس کو بات کرنا سکھاتی ہے، باپ جب بات کرنا سکھاتا ہے تو اس کے موافق پہلے اس لفظ کو اس کے سامنے ادا کرتا ہے تو بچہ اس بات کو سن کر ادا کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیت بات کرنے کی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر گویا کہ بات کرنے کی صلاحیت اور خوبی کی تجلی اللہ ہی ڈال رہا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اس کے علاوہ ان گنت کبھی ہم نے اس بات کرتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ بات کرنے کی صلاحیت، کلام کی صلاحیت کس کی ہے؟ اگر یہ خیال اگر ہوتا، قسم خدا کی گناہوں کی عادت اور گناہوں پر جو زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے نجات کا واحد یہ ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ خیال آ جائے کہ ارے گونگے تجھے کون بات کرنا سکھایا ہے، جب یہ خیال، یہ یقین دل کے گہرائی میں اتر جائے تو پھر وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی گالی نہیں دے سکتا۔ اس زبان کو حرکت میں لاتے ہوئے وہ احتیاط کے ساتھ لفظ استعمال کرتا ہے کہ اے وہ انسان، اے وہ کمینے، تیری کیا حیثیت تھی، تو گونگا پیدا ہوا تھا، تجھ کو بات کرنے کی صلاحیت مولا نے دیا ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بتا رہا ہے کہ تم ایمان والے بننا چاہتے ہو اور کہلانا چاہتے ہو تو پہلے لاؤ ایمان۔ ایمان کس پر لانا؟ ہم تو سب یہی بات کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ لفظ ہی غلط ہے۔ یہاں سے یہ بات مکمل نہیں ہے، اللہ پر اس کے صفات کے ذریعے سے ایمان لانا ہے، اللہ کے ذات پر نہیں ہے۔ اللہ یہ نام ہے اس کا، وہ کیسا ہے، اس کے اندر کمالات کیا ہے، اس کو ماننا یہ ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ کون کر رہا ہے آج ایمان کی محنت؟ کون کر رہا ہے آج ایمان کی تبلیغ؟ آج ہمارا ماحول چھوٹے چھوٹے باتوں پہ جھگڑے کر لینا اور اختلافی مسائل پہ چلنا، ایمان کو تو کوئی ہلا کر دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ ایسے زمانے میں یہ عنوان، اس طرح کے عنوان اللہ والے ہی دے سکتے ہیں، تجدید ایمان، اپنی ایمان کو تازہ کرو۔ ہمیشہ شیطان کا حربہ ہمارے عمل پر نہیں ہے، ہمارے عمل پر نہیں ہے، ہمارے ایمان پر ہے۔ وہ ایمان کو دیکھتا ہے، ایمان کی وجہ سے ہی عمل کا معیار بڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راہ میں خیرات کرے اور میرے صحابہ کے بعد آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو ایک مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے یہ، مٹھی جو، اور اس کے مقابل میں احد پہاڑ کے برابر سونا۔ کیا ہے اس مٹھی میں؟ اس مٹھی میں کیا ہے؟ سب کی نظر تو ادھر جو کے دانوں پر ہے اور ادھر احد پہاڑ پر ہے۔ احد پہاڑ تو اتنا بڑا ہے یہ نظر میں ہے، ادھر جو ہے مٹھی بھر جو کے سامنے ہماری نظر ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ مٹھی جو کیا ہے اور احد پہاڑ کے برابر سونا کیا ہے۔ حضور بتانا چاہتے ہیں اس مٹھی کو دیکھو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس مٹھی کو دیکھو جس مٹھی نے جو کے دانوں کو خیرات کیا، اور ان لوگوں کو دیکھو جو احد پہاڑ کے برابر سونے کو خیرات کیا ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں اس مٹھی کے اندر، مٹھی جو کو خیرات کرتے ہوئے
ان کے دل میں، ان کے قلب و نظر میں جو خیال ہے اس خیال کو اور اس ایمان تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ مٹھی بھر جو کو مت دیکھو، اس مٹھی بھر جو کو خیرات کرنے والے میرے صحابی کے قلب کے حال کو دیکھو کہ وہ کس حال کے ساتھ کیا سمجھتے ہوئے خیرات کر رہا ہے۔ میرا سمجھ کر دے رہا ہے یا مولا کا سمجھ کر دے رہا ہے؟ میرا سمجھ کر خیرات کر رہا ہے یا مولا کا سمجھ کر خیرات کر رہا ہے؟ ہمارا حال بھی یہ، یا تو ہم خیرات کر کے میں دیا یہ خیال آتا ہے، یا پھر اتنا نہیں دینا تھا یہ خیال آتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اے اللہ تیری کتنی بڑی توفیق ہے، تو مجھے دیا اور پھر اس چیز کو اپنی ہی راہ میں لگا لیا۔ ہماری شیخ کی ہم زندگی بھر عادت دیکھے ہیں، جب بھی کوئی چیز آتی ہے، کوئی فتوحات آتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ اس کو تیری راہ میں لگا لے، تیری ہی، یہ کدھر بھی خرچ ہو سکتا ہے مگر اس کو تیری راہ میں لگا لے، تیری راہ میں لگے تو اس کی اہمیت ہوگی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی تھی صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے اندر راز کیا تھا۔ ان کے عمل معمولی سے ہونے کے باوجود بھی ان کا اتنا بڑا مقام کیوں؟ اور ہمارے پاس بڑے بڑے نیک اعمال ہوتے ہوئے بھی ہمارے اعمال کے اندر وزن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا، اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات ان کی آنکھوں میں بسے ہوئے تھے، تمام صفات کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے اندر تڑپ بھی یہی ہوتی تھی۔ ہماری جو تڑپ ہے صبح سے شام تک زندگی گزارنے کے بارے میں، صرف انہوں نے سوال کیا، ان کے سوال کو بھی اللہ تعالیٰ نقل کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہمارا رب کہاں ہے؟ کون پوچھا آج تک اس کو؟ ہر چیز ہم نے پوچھا، یہ کبھی ہم نے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہاں بھی ہو کیسا بھی ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ صحابی کے اندر یہ جو بات آئی ہے، جواب صرف بات بول دینا تھا، سوال کو نقل کیوں کر رہا ہے؟ سوال میں بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے اور اس میں بھی بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، کچھ ایسے بھی میرے بندے تھے جو میری تلاش کرتے تھے، میرے بارے میں سوال کرتے تھے، ایسے بھی میرے طالب تھے جو مجھے ڈھونڈتے پھرتے تھے، جو میرے اتے پتے جاننے کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ انداز بھی دیکھیے اے محبوب، جب آپ سے میرے بندے پوچھے، ان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بندے کہہ رہا ہے۔ کون؟ ابھی پتہ نہیں ملا، پتہ ملنے کے بعد کیا مقام ہوتا وہ تو بات کی بات ہے۔ جو مولا کے پتے کو حاصل کرنے کے لیے آئے، صرف اس پتے کو حاصل کرنے پر اللہ نے میرے بندے کہہ دیا۔ اذا سألک عبادی، محبوب میرے بندے جب آپ سے سوال کرے انی، میرے بارے میں، میرے ذات کے بارے میں، میں کہاں ہوں، مجھے تلاش کر رہے ہیں، یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو 3 دن سے بھوکے پاکے میں ہیں، وہ لوگ جو اپنے گھر بار کو لٹا کر آ چکے ہیں، وہ لوگ جو اپنے سلطنتوں کو، اپنے کرسیوں کو، اپنے عہدوں کو لات مار کر آ گئے ہیں۔ نہ ان کے پاس سونے کے لیے سرہانے کوئی نرم چیز ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی ہے۔ پوچھنا تو روٹی مانگنا تھا، مانگنا تھا تو گھر مانگنا تھا، مانگنا تھا تو عہدوں کو مانگنا تھا، ہر چیز ان کے ضرورت کی چیز تھی۔ کچھ تو ایسے تھے جن کو پہننے کے لیے تہبند تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے چادریں بھی نہیں تھی۔ ایسے حال کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے نہ انہوں نے روٹی کو مانگا، نہ کپڑے کو مانگا، نہ عہدے کو مانگا، نہ مکان کو مانگا۔ ایسے حال میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نہ ہمیں بھوک کی پرواہ ہے، نہ کپڑوں کی پرواہ ہے، ہمیں پرواہ ہے تو ہمارے رب کے عطے پتی کی پرواہ ہے۔ بتائیے کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ناز سے بیان کیا، میرے بندے مجھے تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے جواب دینے کا انداز بھی بدل دیا۔ جہاں کہیں لوگ سوال کرتے دنیا کے بارے میں، احکام کے بارے میں، عمل کے بارے میں، تو وہاں کہتا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ جہاں بھی قرآن میں کتنے مقامات پر یسألونک عن الروح، ایک مثال دیکھیے، لوگوں نے پوچھا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے؟ روح مخلوق ہے، جسم مخلوق ہے، قلب مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے۔ جب روح کے بارے میں مخلوق ہے
اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے. جب صحابہ کرام، یہ قرآن میں واحد مقام ہے جہاں پر راست مولا کے بارے میں پوچھا گیا، اپنے رب کو پوچھا گیا کہ ہمارا رب کہاں ہے. صحابی جو پوچھنے والے تھے ان کے اس لفظ کو بھی بیان کیا گیا، این کان ربی، یا رسول اللہ میرا رب کہاں ہے. رب کا لفظ لا کر انہوں نے پوچھا. جس کے ہاتھوں میں ہم پرورش پا رہے ہیں وہ کہاں ہے. جب راست یہاں پر مولا کے بارے میں پوچھا گیا، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کے انداز کو بدل دیا. یہاں پر طالب حق اللہ کے طلب میں جب آیا تو درمیان میں قل کہہ کر دیر کرنا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوا. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہہ کر وقفہ لانا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوا. فإنی قریب، میں قریب ہوں. گویا کہ سب کچھ پردے اور روابط ہٹا کر خود حاضر ہو گیا کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں. فإنی قریب، کہاں تلاش کر رہا ہے، کون سا پتہ بتاؤں، اس کو کہو کہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں دیکھے وہیں پر میں موجود ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے. اس کا پتہ اللہ والوں کے سوا ممکن ہی نہیں کوئی دے، ممکن ہی نہیں. جو دیکھا ہے اس نظر سے وہی بتا سکتا ہے، جو سنا ہے اس کان سے وہی بتا سکتا ہے. ارے یہ جو دیکھ رہا، خود جو دیکھ رہے ہیں، یہی تو مولا کی دید ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی مولا کا دیکھنا ہے. بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کے سارے اسباب تیار ہو گئے. اب کون سی دلیل ہے کہ یہاں پر اللہ دیکھ رہا ہے؟ ارے تم جو دیکھ رہے ہو فون لے کر بیٹھ گئے، ایک بری تصویر اور بری ویڈیو سامنے ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ خود مولا کے دیکھنے کی علامت ہے. جو میں سن رہا ہوں، میں تو سننے والا ہی نہیں، یہ سننا خود مولا کے سننے کی علامت ہے. کیا بتایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کیا تھے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات. قرآن پورا اسی مضمون پر بھرا ہوا ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئے، اٹھائیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اٹھائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعات سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صفات کو بتا رہا ہے. قرآن معمولی سے مطالعے بھی اگر کسی کے پاس قرآن کا ہے، معمولی مطالعہ بھی ہے، تو دیکھیے ہر تھوڑی دیر پر ہر ایک آیت کے آخر میں انہو هو السمیع العلیم، انہو هو الغفور الرحیم، انہو هو العزیز الحکیم، یہ الفاظ آتے رہتے ہیں. ایک گفتگو چلتی رہتی ہے، اس گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء کو، اپنے صفات کو لاتا ہے. ہر تھوڑی دیر پر، ہر ایک آیت پر، ہر ایک دو آیتوں پر اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کو لاتا ہے. وہی دیکھنے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی سننے والا ہے، وہی باخبر ہے. اس طرح کے آیتیں بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے. کبھی غور نہیں کیے، اس کا ترجمہ بھی معمولی انداز سے کر کے جاتے. بھئی یہ واقعے کا جو تسلسل چل رہا ہے، واقعے میں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، چلتے چلتے درمیان میں یہ کیوں آ گیا، یہ بتانے کے واسطے اے وہ انبیاء کے واقعات پڑھنے والوں، انبیاء پر جو نصرتیں آ رہی ہے، یہ جو واقعات پڑھ رہے ہو، کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ فلاں کی وجہ سے مدد آئی، فلاں کی وجہ سے نصرت آئی. تمہاری توجہ کہیں ان واقعات کی طرف نہ چلے جائے، مولا کی طرف توجہ رکھو. مولا کے ہونے سے، ان کے صفات کی وجہ سے ان کو فتوحات ملے ہیں. یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں ہیں، کہاں سے میرا مقام، نبوت فوراً دے دینا چاہیے تھا. دو بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال میں پیش کیا. یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو ہے یوسف علیہ السلام پر حسد کیے اور ان کو کنویں میں ڈال دیے. ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا اس کا نام یہودا تھا. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، اللہ نے اس کو الگ سے بیان کیا. اس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل مت کرو. انہوں نے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا. اس پر کہا کہ ان کو مت قتل کرو. تو انہوں نے جب کنویں میں ڈالنے کا پورا منصوبہ پلان بنا لیا، آخر میں جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچے تو بھائی نے کہا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نیک کام ہے یا گناہ ہے. نبوت کے نبی کی اولاد ہے یہ.
نبی کی اولاد ہے، ان کے پاس وہ بات آئی درمیان میں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے یا نیک ہے؟ تو سب نے کہا بات کام تو گناہ ہی ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج گناہ کر لیں گے کل توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ کیا بات کہا؟ بات آ گئی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی اور بری بات ہر آن انسان کے اندر دل میں اترتی رہتی ہے، یہ نفس ہے کہ اچھی بات کو لینے نہیں لیتا۔ بات آئی، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، کہا کہ ہم بعد میں اچھے ہو جائیں گے، گناہ آج نیکی کل، نیکی آج گناہ کل دیکھیں گے زندہ رہے تو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ان کے سامنے بھی ایک موقع آیا، ان کو اس وقت مولا کے دیکھنے کا خیال نہیں ہوا، مولا کے سننے کا خیال نہیں ہوا، مولا کے قریب ہونے کا یقین ہی نہیں تھا۔ جو اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، وہ خیال نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیے۔ نبوت کا جو مقام ان کو ملنے کا موقع تھا انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ کیسے کھویا؟ اللہ کو قریب نہ پا کر اس کو کھو دیا۔ ادھر یہی امتحان اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر کے گھر میں پہنچے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کے لیے دعوت دی۔ دیکھیے کیا موازنہ قرآن بتا رہا ہے، یہ واقعہ صرف ایک قصے کی طرح نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے قریب ہونے نہیں ہونے کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں گے، غور سے اگر دیکھیں گے تو یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی زلیخا نے برائی کا مطالبہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے، اب یہاں بھی دروازے بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں بھی سنسان جنگل تھا۔ زلیخا نے کہا ہائی تلک یوسف، ہر طرح کا ماحول گناہ کا تیار ہے، یہ کہا تو یوسف علیہ السلام دیکھا کہ یہ تمہارا بت ہے جس کی تم پرستش کرتے ہو، اس کا کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام اس کے طرف ایمان کے ایک رخ کو پھیرا کہ یہ جو بت ہے یہ تو دیکھ رہا ہے نا، کیا کریں گے؟ اسی کی پرستش کرتے ہو اور اس کے سامنے گناہ کرتے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ ارے مشرک ہے، کافر ہے، اس کے باوجود بھی فطرتاً یہ ایمان ہے کہ جس کی پرستش کرتے ہیں اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے، جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کر، یہ فطرت ہے انسان کے اندر، اپنے اوپر سے چادر کو زلیخا نے اتارا اور بت پر ڈال دیا، کہا کہ یوسف اب میرا خدا دیکھ نہیں سکتا، اب مطمئن ہو جاؤ، اس کے دیکھتے ہوئے تو میں گناہ نہیں کر سکتی، اس لیے اس کے آنکھوں میں نے پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں سکتا، چلو اب گناہ کریں گے۔ کہا یہ تو تمہارا خدا تھا جس پر تم نے پردے کو اڑا دیا، ہائے افسوس، میں اپنے خدا پر کون سی چادر لا کے ڈالوں؟ میرا پروردگار تو ایسا نہیں ہے، اس کے سامنے نہ آسمان حجاب ہے نہ زمین حجاب ہے، وہ تو میرے رگے جان سے قریب ہے، میرے دیکھنے سے مجھ سے قریب ہے، میں اس کے اوپر کون سا حجاب ڈالوں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے آج گناہ کر لیں گے نعوذ باللہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، نہیں فرمایا۔ یہاں پر اللہ کے دیکھنے کا احساس ہوا، اللہ کے صفات کے ذریعے سے اس کے قریب ہونے کے احساس کو بیان کر دیا۔ ادھر یہ کہنا تھا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آئی۔ صرف یہ کہہ کر وہاں نہیں رہے، ماحول کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ صرف یہ میں اللہ کے صفات کو سامنے رکھ کر اس کو قریب ہونے پر ایمان لا کر میں اسی ماحول میں رہتا ہوں، اگر یہ سمجھے گا ماحول اس کے ایمان کو تباہ کر دے گا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک سبق دیا، اللہ کے قریب ہونے کا احساس تو ظاہر کیا، اس کے باوجود وہیں ٹھہر کر نہیں رہے، آگے پیچھے پلٹ گئے، وہ دروازہ جو قفل ڈالا ہوا تھا اس کی طرف گئے، حالانکہ دروازے کو قفل لگا ہوا ہے، تالا ہے، بغیر قفل کھولے کے جا کیسے سکتے ہیں؟ ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، ماحول سے ہم لڑ نہیں سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، بچوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ یوسف علیہ السلام سے پوچھئے، قفل ڈالا ہوا ہے، یہ کوئی قفل کا قصہ ایسے ہی بیان کرنے کا نہیں ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، قرآن بیان کر رہا ہے، ایک ایک دروازے کے پاس سے زلیخا گزرتی اور قفل ڈالتی تھی۔ یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟
قفل ڈالنے کے واقعے کو قرآن نے بیان کرنا تھا. وغلقت الابواب، باب نہیں فرمایا، ابواب، کتنے دروازے سے، ایک نہیں کئی دروازوں کو کئی قفل لگ گئے. یوسف علیہ السلام قفل کو دیکھتے ہوئے ان کا کام تھا کہ السعی منی والاطماع من اللہ، میں اس ماحول کے دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنا میرا کام ہے. قفل کو توڑنا، دروازوں کو کھولنا یہ مولا کے اوپر ہے. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے خود بخود قفل کھلنے لگے. اس سے پہلے قفل نہیں کھلا، پلٹنے کے بعد بھی قفل نہیں کھلا. قفل کی طرف، دروازے کی طرف اس برائی سے منہ پھیر کر بھاگنے لگے. دروازے کے قریب پہنچنے کے بعد قفل کھلتا تھا. اللہ کی نصرت اور فتوحات اسی وقت ملتے ہیں جب یہ ماحول سے منہ موڑ کر مولا کی طرف نکلتا ہے. دیکھیے اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اب تک نبوت نہیں ملی تھی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا یوسف علیہ السلام کو. کیوں چنا؟ کیونکہ ان کے ذات میں اللہ کے کمالات کو دیکھنے کی صلاحیت تھی. مشاہدہ صفات کا آپ کے اندر ملکہ آ گیا تھا. وہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے اس علم کو استعمال نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام کیا یوسف علیہ السلام کو الگ تعلیم دیے تھے؟ ابھی یوسف علیہ السلام کی عمر مورخین نے جو لکھا ہے 10 سال کے اندر تھی. 10 سال کے اندر کیا اپنے بیٹے کے اندر گھول دیا یعقوب علیہ السلام نے؟ صرف اتنا سمجھا دیا، بیٹے جہاں کہیں رہو مولا تمہارے قریب ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بات ان کے اندر پیوست کر کے بھیج دیے. اور یہ جو بھائی ہے 40-50 سال کے بڑے تگڑے تھے. علم استعمال کرنے کے بعد اس کے فتوحات آتے ہیں. وہ علم وقت ضرورت کام آتا ہے. ان کے سامنے بھی بات آئی تم بھی غلطی کر رہے ہو، مگر انہوں نے آج غلطی کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے. اس لیے نبوت ان کے ناموں سے، نبوت کی فہرست میں سے ان کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیا. یوسف علیہ السلام کو اس لیے دیا. تو محترم بزرگوں دوستو، یہ جو بات عرض کی جا رہی تھی، بندگان خدا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں اور التجا کرتے ہیں بتائیے ہمارا پروردگار کہاں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ میں قریب ہوں. پھر قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف قریب رہے گا؟ اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ یہ قریب ہونے کی کیفیت کس کو ملتی ہے. اس آیت کی پوری تفسیر اسی آیت میں ہے، کسی تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود ایک دوسرے کا تفسیر ہے. اب یہ قرآن میں کی تفسیر، قرآن میں جس کو نہیں ملی وہ لوگ تفسیر نکال کر پڑھتے ہیں. اب اس کا جواب قرآن دے رہا ہے. قریب ہوں کا احساس کب ہوگا؟ جب قریب ہوں اگر تمہیں معلوم ہونا ہے ذرا پکار کے تو دیکھو. قریب ہوں یا نہیں معلوم ہونا ہے. صرف قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر مت جاؤ، اس کو یقین سے اگر لینا ہے تو اس کو پکار کے تو دیکھو جواب آتا ہے یا نہیں ہے. چیلنج کر کے قرآن بتا رہا ہے تم پکارو گے تو ہمارا جواب آئے گا. ہمارا جواب سننے کے بعد تمہیں قریب ہونے کا احساس ہوگا. سب کے قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے، مگر جس کو جواب ملا اس کو قریب ہونے کا احساس اور ادراک ہے. اب جیسے ہم دعا کیے، پکارے اللہ کو، جواب نہیں آیا نا. کبھی ہم نے جواب سنا؟ قرآن کہہ رہا ہے پکارنے والا جب پکارتا ہے تو جواب میں دیتا ہوں. اب آج تک جواب نہیں آیا. جس کو قریب ہونے کا ایمان نہیں ملا اس کو جواب نہیں آیا. جس کو قریب ہونے کا ایمان تھا اس کو برابر جواب آیا. اس کو برابر جواب آیا ہے. کیسے جواب آیا؟ اس کے بعد قرآن پھر بتا رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. جواب کیسے آیا؟ جس کو ہم جواب دیتے ہیں، جواب دینے کا مطلب جو پکارا پلٹ کے اس کے جواب میں پکارنا، یہ جواب نہیں ہے. سلام کے جواب میں وعلیکم السلام، یہ جواب نہیں ہے. ارے جواب تو یہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے قریب ہونے کا احساس ہے، ادراک ہے، ایمان ہے، اس کو یہ مقام ملتا ہے کہ جب وہ پکارتا ہے تو ہم جواب دیتے ہیں. اس جواب کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. وہ یہ مان
کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا پروردگار میری فریاد کو سنا ہے اور قبول کیا ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے۔ یہ یقین کا آ جانا اور دل کا خوش ہو جانا، میں تو مولا کو بول دیا، اب میں بے فکر ہوں، یہ بے فکر پکارنے کے بعد بے فکری آ جانا جواب ملنے کے برابر ہے، اور یہی جواب ہے۔ کیا بات کر رہا ہے قرآن! یہ ایک آیت زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، قبول کرو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ پکارا ہے۔ ہم پکار کے سنا کی نہیں سنا کی۔ اب اس آیت میں ایک عجیب بات دیکھیے، پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا تھا جب تم پکارتے ہو تو میں سن لیتا ہوں، سننے کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پکارو گے تو میں سنوں گا۔ ارے سننا تو بات کی چیز ہے، سن کے کیا کروں بیٹھ کر؟ ارے میں تو جواب دیتا ہوں۔ وہ جواب کی بات کر رہا ہے۔ کہیں تمہیں یہ مغالطہ، یہ غلط فہمی نہ آ جائے، کیونکہ بدگمانی ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی لیے انسان کے گمان کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا اگر میں صرف سنتا ہوں کہوں گا تو بندہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں سن کے خاموش بیٹھ گیا۔ ارے سننا تو چھوڑ، سن تو پہلے ہی لیتا ہوں۔ جب وہ بات تیرے زبان سے آنے سے پہلے تیرے دل میں مسل رہی تھی، اسی وقت میں سن لیا، جواب اب دے رہا ہوں، جواب اب دے رہا ہوں۔ سننے کے مضمون کو ہٹا دیا، جواب کو لا کر سامنے رکھ دیا۔ سننے کے بعد تو چھوڑو، جواب کے لیے میں حاضر ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یقیناً یہ شخص باطن کے راہ پر فائز ہے، اس کو باطن ملتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان سے اس کا تعلق، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ اب یہ سارا مضمون لا کر اللہ نے باطن پر رکھا۔ ایک ہے یہتدون، بول سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہدایت پر آ جائیں گے، یرشدون کیوں لایا؟ ہادی اور مرشد میں فرق ہے۔ ہادی ہے ظاہری راستہ، ظاہر کے اصلاح کرنے والے کو، مرشد کہتے ہیں جو باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ یہاں باطن کا راستہ ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ وہ اب مولا سے باطن کے ساتھ جس طرح کا رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، باطن کے سارے راستے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا جو ایمان ہے وہ اللہ کے صفات پر ہونا چاہیے۔ ہم صرف ایک صفت کو لے کے بیٹھے ہیں، وہاں دوسرا چارہ نہیں ہے نا۔ سورج نکالنے والا اللہ، رات دن لانے والا اللہ، ہم کو پیدا کرنے والا، کیونکہ یہ ہم نہیں کر سکتے، باقی سب وہ تو ہم کر سکتے۔ رازق یہ بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی اسم ہے، اس پر ہمارا ایمان کب ہے؟ رب یہ بھی اسم ہے، اس پر کہاں ایمان ہے؟ نافع اور ضار ہے، نقصان دینے والا، فائدہ پہنچا، سب اللہ کی صفات ہے۔ ایک جگہ جہاں ہمارا فائدہ ہے وہاں پر ہم لے لیتے۔ دین سب ہمارا ایسا ہی ہے، دین میں جو احکام پسند ہے وہ مزے سے لے لیتے، جو پسند نہیں ہے اب اس پہ بہانے ہمارے لگ جاتے۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، ایمان کے مکمل نہ ہونے کی علامت ہے۔ ایمان جب مکمل نہیں ہوتا تو اللہ کی نصرتیں بھی ان پر نہیں آتی۔ حالات جو مسلمان پر کسی بھی زمانے میں آئے ہوں اور اب بھی جو آ رہے ہیں، صرف اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت۔ اگر کسی کے اندر عقل ہے، قرآن و حدیث کا صحیح مطالعہ ہے، صحیح تربیت ہے، وہ پہلے اپنے ایمان کی طرف رجوع کرے گا۔ یہاں اگر ہم درست کر لیں گے، حالات خود بخود اسی طرح سے سنور جائیں گے، فتوحات کھلیں گے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قفل کو غیب سے توڑ دیا اور دروازے کو کھول دیا۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ تو نے اپنے فضل سے جو نسبت عطا کی ہے، اس نسبت پر استقامت عطا فرما۔ ہمارے شیخ کو سلامت رکھ، با کرامت رکھ، آپ کے فیضان سے مالا مال فرما۔ اسی طرح آپ کو ہمارے درمیان جلوہ گر رکھ کر ہماری تربیت کے سلسلے کو آگے فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا